السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، بہت امپارٹنٹ خبر شیئر کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم کے درمیان جو ملاقات ہوئی گزشتہ رات، اور اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے۔ کل میں نے ویلاگ تو کیا تھا، اس میں کچھ چیزیں شیئر کی تھیں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن انسائیڈ اسٹوریز اور بھی نکل رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر حکومتی سائٹ سے نکلی ہے۔ میں نے تو مولانا فضل الرحمان کی سائٹ سے خبر اپنے سورسز کے حساب سے بات کر کے کل والے ویلاگ میں شیئر کر دی تھی، لیکن کچھ اور کہانیاں بھی چل رہی ہیں۔ کہانیاں یہ چل رہی ہیں کہ مولانا سے جو حمایت مانگی ہے حکومت نے، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے مولانا کو دعوت بھی دی ہے باضابطہ طور پر کہ حکومت میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ چلیں، تو مجبوری یہ ہے حکومت کی کہ حکومت قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے۔ قانون سازی کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی تھیں۔ ہم نے طیب بلوچ اور میں نے متعدد ویلاگ کیے ہیں اس پہ کہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، قانون سازی بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن قانون سازی کے لیے تو حکومت کے پاس مطلوبہ تعداد ہے، کیونکہ وہ سادہ اکثریت سے ہوتی ہے، اور جو ایوان میں موجود ارکان ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت حمایت کرے تو قانون منظور ہو جاتا ہے۔ مثلا 100 بندے بیٹھے ہیں تو ان میں سے 51 لوگ حمایت کرے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ لیکن آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے۔ 2/3 میجارٹی قومی اسمبلی کی بنتی ہے، یعنی 2/3 اکثریت وہ بنتی ہے 224 ارکان پہ۔ 224 ارکان حکومت کو چاہیے، پھر حکومت آئینی ترمیم کر سکتی ہے۔ یہ بھی خبریں چلیں کہ حکومت کے معاملات منصور علی شاہ کے ساتھ طے ہو گئے ہیں اور ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ڈن ہو گئی ہے منصور علی شاہ کے ساتھ کہ منصور علی شاہ کوئی تنگ نہیں کریں گے حکومت کو۔ اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور جس طرح کروٹ بدلی ہے منصور علی شاہ نے اور عمران حامی یا پی ٹی آئی حامی بن گئے ہیں، پی ٹی آئی کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا ہے اور بن مانگے ریلیف دیا ہے، تو اب یہ بھی کہانیاں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ منصور علی شاہ کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ طیب بلوچ کے بقول کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، سائیں منصور علی شاہ چیف جسٹس اگر بنتے ہیں، ایک تو انہوں نے 2 ججز معزز جج کہہ چکے ہیں کہ بھائی انہوں نے آئین معطل کیا ہے، آئین کے فلاں آرٹیکلز معطل کیے ہیں، اور وہ معطل کیے بغیر یہ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، یہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا پی ٹی آئی کو جو ریزرو سیٹس کی شکل میں دیا گیا ہے۔ یہ جسٹس امین الدین خان بھی کہہ چکے، جسٹس نعیم اختر افغان بھی کہہ چکے ہیں اپنے اختلافی نوٹ میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آئین معطل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئین توڑنا، اور آئین معطل کرنے والے معزز جج کو، آئین شکن جج کو یا آئین توڑنے والے معزز جج کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا، تو یہ اس ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ یہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، پارلیمنٹ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب قاضی صاحب کے، قاضی فائز عیسیٰ کے بہت کلوز رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور ہم خیال رہے ہیں، آئین اور قانون پر عمل درآمد کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب کے ساتھ معاملات کچھ طے کر گئے اور فیصلہ کچھ اور دے دیا۔ قاضی صاحب کے ساتھ جو پوائنٹس، جو نکات اس فیصلے کے طے کر کے گئے تھے، وہ بعد میں پھر اس کے الٹ ہی فیصلہ دے دیا، اور 8 جج سے دستخط کرا کے بھی خود ہی لائے اور قاضی صاحب کو پیش کر دیے۔ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے محسن دوست قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اگر اس طرح کر سکتے ہیں تو پھر حکومت کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی۔ تو یہ حکومت کا حکومت اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ تو یہ پھر یہ کہانیاں چلیں کہ جی بس حکومت آئینی ترمیم۔ کل بھی میری 2 بندوں سے بات ہوئی، بڑے خابرو بندے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آئینی ترمیم حکومت نہیں کرنے جا رہی، بس وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں اور بڑی لیول پر طے ہوئے ہیں، بڑے گھر میں بھی طے ہوئے ہیں معاملات،
تو منصور علی شاہ صاحب بس چیف جسٹس بن رہے ہیں اور قاضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. چلو یہ مان لیتا ہوں میں اس حد تک. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم حکومت نہیں کرنے جا رہی, حکومت کو 2/3 کی ضرورت ارجنٹ نہیں ہے, تو پھر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملنے میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ یہ سوال ہے میرا. اگر حکومت کو معاملات طے ہو گئے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, حکومت ججز کے حوالے سے آئینی ترمیم نہیں کرنے جا رہی فرض کریں, تو کیا ایمرجنسی پڑی ہے کہ ایک دن زرداری صاحب مولانا کے پاس جا رہے ہیں تو 2 دن کے بعد پھر وزیر اعظم مولانا کے پاس جا رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے جب سے صدر مملکت بنے ہیں تب سے زرداری صاحب ایک دفعہ بھی مولانا کے گھر نہیں گئے, تو ابھی ایمرجنسی کیا پڑ گئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے, کوئی کھچڑی پک رہی ہے. تو کھچڑی یہ پک رہی ہے جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, حکومتی سائٹ سے جو نکلی ہے خبر کہ حکومت آئینی پیکج لانا چاہ رہی ہے, آئینی ترامیم کرنا چاہ رہی ہے معزز عدلیہ کی اور ججز کے حوالے سے. چیف جسٹس کی تقرری اور چیف جسٹس کی تعیناتی اور جو ریٹائرمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت, اور پھر معزز ججز کا جو تعیناتی کا اور ان کو ہٹانے کا جو طریقہ کار ہے, سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے حوالے سے بھی, جو 19ویں ترمیم تھی اس کے حوالے سے بھی, جس میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار اور یہ سارا کچھ مینشن ہے, تو اس حوالے سے بھی حکومت قانون سازی کرنے جا رہی ہے, آئین سازی بلکہ کرنے جا رہی ہے, آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے. یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی ہیں. اور دوسری چیف جسٹس کے حوالے سے, چیف جسٹس کی تعیناتی اور چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ اس حوالے سے بھی. اور تیسری قانون سازی حکومت جو نظر ثانی اپیل ہے, اپیل جو حکومت نے نظر ثانی کی جو اپیلیں دائر کی ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی درخواست دائر کی ہے, نون لیگ نے بھی درخواست دائر کی ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اس کا جو بینچ جو اپیل سنے گا اس بینچ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی, بینچ کے حوالے سے بھی قانون جو ہے حکومت آئینی ترمیم یا قانون سازی کرنے جا رہی ہے. تو یہ 3 تو امپارٹنٹ ترین قانون بنانے جا رہی ہے حکومت. اور پھر اسلام آباد میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہے. تو یہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 میں نے بتایا کہ 2/3 میجارٹی چاہیے, اور اس وقت 2/3 میجارٹی نہیں ہے حکومت کے پاس. 2/3 میجارٹی بنتی ہے 224 ارکان پہ, اور حکومت کے پاس ہیں 213 ارکان, حکومتی اتحادی جماعتوں کے پاس 213 ہیں, یعنی 11 ارکان چاہیے. اور وہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ممبران ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کا, چاہے وہ آزاد حیثیت میں لڑے ہیں لیکن وہ نہیں جا سکتے فی الحال, کیونکہ وہ سنی اتحاد کونسل جوائن کر چکے ہیں. اب سنی اتحاد کونسل جوائن کر چکے ہیں, پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ بھی چل رہا ہے. تو 8, اچھا مولانا کے پاس ہیں 8 ارکان قومی اسمبلی میں جے یو آئی کے. تو آصف علی زرداری اور وزیر اعظم صاحب جو گئے ہیں مولانا سے مدد مانگنے کے لیے کہ حکومت میں شامل ہوں, تو 8 ارکان یہ آ جائیں گے حکومت میں, تو 13 اور 8 یہ ہو گئے 21, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, یہ 21 ہو گئے. اب مزید 3 ارکان چاہیے ہوں گے. تو 3 ارکان مینیج کرنا حکومت کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زرداری صاحب کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد والے دنوں میں سندھ ہاؤس آباد کیا گیا تھا, اس طرح سندھ ہاؤس آباد کرنے کی ضرورت شاید اس دفعہ نہیں پڑے گی, کیونکہ فلور کراسنگ جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان ہیں ان کو حکومت نہیں توڑے گی. وہ کیونکہ پارٹی جوائن کر چکے ہیں, آزاد تھے لیکن پارٹی جوائن کر چکے ہیں, تو اب وہ پارٹی چھوڑ کر حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے. لہٰذا 8 ایسے آزاد ارکان ہیں جنہوں نے ابھی تک سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کی تھی. یعنی 8 چلے گئے مولانا کے, فرض کریں مولانا جاتے ہیں حکومت میں
تو حکومت کی تعداد ہو جائے گی 221. باقی 3 ارکان چاہیے ہوں گے تو 8 ایسے آزاد ارکان ایوان میں موجود ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کی. اب وہ ان میں سے 8 جائیں یا 3 بھی جائیں تو حکومت کا کام ہو جاتا ہے, 2/3 پوری ہو جاتی ہے حکومت کی. یعنی 224 ارکان, 3 ارکان 8 میں سے صرف 3 جائیں تو بھی 224 ارکان حکومت کے پورے ہو جاتے ہیں اور 2/3 میجارٹی حکومت کی بن جاتی ہے. کل طیب بلوچ نے بھی یہ بات کی تھی کہ 2/3 میجارٹی پوری ہے حکومت کے پاس, لیکن پوری اس طرح ہو رہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان جاتے ہیں حکومت میں, حکومت کے اتحادی بنتے ہیں, 8 ارکان ان کے آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد مسئلہ پڑے گا سینٹ میں. چلو قومی اسمبلی سے تو یہ اس طرح نظام ہو سکتا ہے, آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. قومی سینٹ سے کیسے 2/3 کیسے؟ سینٹ کی 2/3 جو ہے وہ بنتی ہے 64 ارکان پہ, 64 پہ. اور اس وقت حکومت کے پاس ہیں 52 ارکان. حکومت اور اتحادی جماعتوں کے پاس سینٹ میں 52 ارکان کی اکثریت ہے. لہٰذا 52 اور 64 12 ارکان کم ہیں. مولانا فضل الرحمان اگر حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو 5 سینیٹرز مولانا کے ہیں, اور 5 اگر 52 میں جائیں تو یہ 57 بن جاتے ہیں. پھر بھی 58 59 60 اور 4 7 اور ارکان چاہیے. یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر 7 ارکان اس طرح ہو سکتے ہیں, فرض کریں کہ اگر اے این پی کا بھی ایک, چلو اے این پی کا بھی ایک شامل کر دیں, وہ بھی جو ایمل ولی خان ہے, ظاہر ہے زرداری صاحب نے ان کو سینیٹر بنوایا تھا بلوچستان سے, تو وہ بھی چلے جائیں تو 58 ہو جاتے ہیں. پھر بھی 6 ارکان کم ہو جاتے ہیں, کم پڑتے ہیں. تو سینٹ کے پی کے الیکشن رہتے ہیں. اگر کے پی کے الیکشن ہو جاتے ہیں سینٹ کے پی کے کا, تو اس میں مولانا کو بھی ایک سینیٹر آئے گا اور حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ بھی سینیٹر نکال سکتی ہیں. لیکن پھر یہ جو نظر ثانی کیس ہے ریزرو سیٹس کا, اگر یہ سیٹیں واپس مل جاتی ہیں نون لیگ کو, جے یو آئی کو اور پیپلز پارٹی کو, پھر تو کام بہت آسان ہو جائے گا 2/3 میجارٹی کا, اور مولانا بھی چلے جائیں مثال حکومت میں, تو اور سینٹ کے پی کے انتخابات بھی ہو جائیں. یہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے ظاہر ہے, تو پھر آسانی سے 2/3 میجارٹی سینٹ میں بھی بن سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت مولانا کے جو پاس تو جا رہی ہے, وزیر اعظم بھی گئے ہیں, صدر مملکت بھی گئے ہیں, اور یہ جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ڈیلنگ شیلنگ کی باتیں تھی, مجھے اس میں دم کم لگ رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ اگر ڈیل ہو چکی ہوتی تو پھر مولانا کے پاس اتنی تیزی کے ساتھ دوڑیں نہ لگتی صدر مملکت کی اور وزیر اعظم کی, اور 3 دن کے اندر دونوں گئے ہیں, اور جلدی ہے, کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے. مطلب ایمرجنسی مطلب جلدی ایمرجنسی وہ والی نہیں, ٹھیک ہے, جو مارشل والی ایمرجنسی لگتی ہے, آئین معطلی والی نہیں, لیکن یہ جلدی والی ایمرجنسی لگ رہی ہے کہ حکومت جلدی میں ہے کہ بھئی مولانا کو شامل کریں اور 2/3 میجارٹی پوری کریں, تاکہ آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے حوالے سے جو عمران حامی ججز ہے ان کے حوالے سے کوئی راستہ نکالا جا سکے. امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.